بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی۔ اور آج ہم پھر بات کر رہے ہیں مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ، کیونکہ مسلسل رمضان کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ بہت سے پیارے پیارے ٹاپکس پر آپ سے گفتگو ہوئی۔ قبلہ ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ ولادت کا روز ہے اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تہنیت آپ کو ہی پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے کیا حالات تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ولادت امام حسن مجتبیٰ 15 رمضان کی جو تاریخ ہے، پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں بہت شکریہ۔ اور تمام ناظرین کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے کچھ نمایاں پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کا جو سخاوت کا جو سلسلہ تھا، اور آپ جو دوسروں کو کھلانے پلانے اور دسترخوان کا جو سلسلہ تھا، وہ بہت اہم آپ کی زندگی کا پہلو ہے کہ آپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کا دسترخوان لگا رہتا تھا اور لوگ آتے تھے اور آپ کے دسترخوان سے بہت کچھ روزی لے کے جاتے تھے۔ اور تاریخ میں وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص غذا رکھ رہا تھا اپنے جھولے میں، اور پھر امام نے دیکھا اور کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہا امام علیہ السلام تو کہا میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے مسجد میں جو سوکھی روٹیاں کھا رہا تھا۔ تو امام نے کہا تو دل بھر کے کھا لے، اپنے پیٹ بھر کے، اس کے بعد لے بھی جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں، اور جسے تو کہہ رہا ہے جس شخص کو، وہ میرے بابا علیہ السلام ہے۔ تو عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ کی زندگی ہر عنوان سے آئیڈیل ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اور امام حسن امام حسین کے بارے میں جو احادیث رسول گرامی اسلام سے ملتی ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ اہل جنت کے جوانان سردار ہیں، یعنی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ سوچیے کہ یہ کوئی کم مرتبہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ کی زندگی کا ہر پہلو، اور آپ کی حدیث، ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ سے نقل ہوئی ہے کہ اس حدیث کے سلسلے میں بھی لفظ حسن کا استعمال ہوا ہے، لفظ حسن کا استعمال ہوا ہے۔ اور امام وہ ہے جو صرف حدیث بیان نہیں کرتا، بلکہ حدیث پہ عمل کر کے بھی بتاتا ہے۔ تو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان احسن الحسن الخلق الحسن، بہترین چیز دنیا میں اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو بہترین اخلاق ہے۔ تو حدیث کے سلسلے میں بھی لفظ حسن آیا ہے، اور 3 مرتبہ لفظ حسن آیا ہے، اور اس کے بعد حدیث بھی امام حسن سے ہے، اور حدیث بھی کہ کلمات میں بھی لفظ حسن کا استعمال ہے۔ تو یہ حدیث کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتی ہے کہ ان احسن الحسن، یعنی دنیا میں حسین اور خوبصورت چیزوں میں سے سب سے خوبصورت کوئی چیز ہے تو بہترین اخلاق ہے۔ تو امام حسن نے ایک عظیم درس، ایک اہم درس ہمیں دیا ہے کہ ایک اچھا اخلاق پیش کرنا ایک محب اہل بیت اور ایک شیعہ اہل بیت کی ذمہ داری ہے۔ اور عملی طور پہ بھی آپ نے ایسا ظاہر کیا ہے کہ ایک واقعہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب مدینے میں تھے اور کوئی شامی شخص آیا جو واقف نہیں تھا خاندان اہل بیت سے، اور آیا تو آنے کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ امام حسن ہیں اور کہیں سے گزر رہے تھے، تو اس نے امام کو دشنام دینا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اب امام نے دیکھی کتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین اخلاق یہ ہے کہ انسان جو ہے اچھا اخلاق رکھے، بہترین چیز یہ ہے۔ تو امام نے اسی طرح کا مظاہرہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عملی میدان میں پیش کیا کہ امام اس سے یہ ہو سکتا تھا کہ نظر انداز کر کے چلے جاتے، خاموشی اختیار کر کے چلے جاتے، تو ایک نارمل تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، امام تھے اور دین کے رہبر اور رہنما تھے۔ لیکن امام نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، بلکہ اس کے پاس پہنچے۔ جو شخص گالیاں دے رہا ہے، جو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے ایک اچھے اخلاق سے پیش آئیں، یہ بہت ہی مشکل منزل ہوا کرتی ہے۔ تو امام اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے کہنے لگے کہ تم اس شہر میں مجھے کچھ تمہارا چہرہ نیا لگتا ہے، مسافر لگ رہے ہو، یعنی جو لوگ رفت و آمد کر رہے ہیں تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، یہاں کے نہیں ہو۔ کہا ہاں میں یہاں کا نہیں ہوں، میں شام سے آیا ہوں۔
اب شام میں کون تھا اور کون کس کے ٹکڑے پہ پل رہے تھے لوگ پتہ ہی خدا نہیں۔ تو بہر صورت تو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو امام نے اسے کہا کہ کیوں ایسا تم کر رہے ہو، کیوں یعنی مشکل کیا ہے تمہاری؟ تو اس نے اپنے انداز میں جو کہنا تھا کہا۔ تو امام نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم مسافر ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی جگہ ہے رہنے کی، رکنے کے، ٹھہرنے کا، کوئی جیسے کہیں مسافر خانہ ہے، ہوٹل ہے، کہیں رکے ہو؟ کہا نہیں میں تو ندار ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مسافر ہوں۔ تو کہا آؤ چلو ہمارے یہاں تم مہمان رہو۔ اس کے برعکس جب ایک طرف وہ ہاں برائی کر رہا جہاں ہو وہ اور برا برائی بھلا کر رہا ہے ہو اور اس نے اخلاقیہ پیش کیا جا رہا ہے، بہترین اخلاق پیش کر رہے ہیں، تو اس سے سامنے والے کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے، مروب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ سامنے والے نے کہا کہ یہ تو عجیب ہی ہمیں جو بتایا گیا تھا ان کے بارے میں، بدگمانی والا بھی ٹاپک جی بیچ میں آ گیا۔ بدگمانی کی جو بات ہم نے کیا تھا کہ اہل بیت کے بنسبت جو بدگمانیاں پیدا کی گئی اس میں تھی، جواب بھی آ گیا۔ جی، اور مولا کائنات کے بنسبت جو بدگمانیاں اور ممبروں سے لعن و طعن کروایا جا رہا تھا، تو وہ بدگمانی پیدا کی جا رہی تھی، لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ لیکن یہ کہ حق سر چڑھ کے بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں حق کا مظاہرہ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہوا، اس نے برا بھلا کہا، سب کچھ کہنے کے بعد جب امام نے اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو بہر صورت آمادت ہوا امام کے ساتھ جانے کے لیے، گیا اور 3 دن امام کا مہمان رہا۔ اب جب تیسرے دن جانے لگا تو وہ شخص جو بدترین دشمن بن کے آیا تھا امام کا، اب تیسرے دن جانے چاہتے وقت وہ بہترین محب اہل بیت بن چکا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ ایک اچھا اخلاق جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، اس کا مظاہرہ کتنا لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو ہم اگر حق پر ہیں تو اس میں ضرورت نہیں کہ ہم تندی کریں، سختی کریں، یا جس طریقے سے باطل جن رویوں کو اختیار کرتا ہے اپنی کامیابی کے لیے، انہی رویوں کو ہم بھی اختیار کریں۔ ہوتا ہے معاشرے میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان صحیح طریقے سے عاجز ہو جاتا ہے، ایسا اسے محسوس ہوتا ہے کہ صحیح جو طریقے ہیں وہ کارآمد نہیں ہو رہے ہیں، اور جو غلط راستوں پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ سکسیز ہو رہے ہیں، موفقیت کی طرف اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، تو آدمی کے دل میں کبھی کبھی آتا ہے کہ ہم بھی کچھ ایسا ہی راستہ اپنائیں۔ لیکن اگر صبر سے کام لے اور اس دل میں یہ رکھے کہ اگر ہم حق پرست ہیں اور حق پہ چلیں گے تو کامیابی ایک دن ملنی ہے، تو یقیناً کامیابی اسے ملتی ہے۔ تو یہ سوچنا ہے کہ دوسرے جس روش پہ چل رہے ہیں اسی پہ ہمیں بھی چلنا چاہیے، اگر سامنے والے نے بدتمیزی کر دیا تو ہمیں بھی بدتمیزی کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جزاک اللہ، جیسا کہ آپ نے حسن اخلاق کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یقیناً اس سے ہمارے سامعین بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ شب خوشی کی شب ہے، امام کی ولادت ہے، تو اور ظاہر ہے کہ خوشیاں منانے کی شب ہے، اسی موضوع پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑا المیہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ اکثر ہم نے سنا ہے، کیونکہ آپ عالم دین ہیں، آپ کتابوں سے جڑے رہتے ہیں، اور مومنین بھی اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے دور میں حکومت کی جانب سے کافی دباؤ رہے اور بہت بدگمانیاں پیدا کی، جیسا آپ نے اس واقعے میں بتایا۔ تو ان حالات کا سبب کیا تھا اور ان کا ذمہ دار کون تھا؟ دیکھیے، ان حالات میں جو مخالف حکومتیں تھیں، جو خلافت کے دعوے دار تھے کہ رسول کے بعد ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کی طرف سے بہت سی بدگمانیاں پیدا کی گئی تھیں۔ اسی میں صلح امام حسن، جی صلح امام حسن جو ہے، کیونکہ ہر گروہ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شدت پسندی رکھتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کے جو چاہنے والے شیعہ تھے، ان میں بھی کچھ ایسے افراد تھے کہ انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ امام جس فعل کو انجام دے وہی عین اطاعت ہے، اسی میں بندگی پروردگار ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ظلم کا مقابلہ ہمیشہ تلوار سے کرنا ہی کامیابی ہے، لیکن اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ خود حدیث میں رسول کریم اسلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، یعنی اس چیز کی پیشن گوئی پہلے سے کر چکے تھے رسول کریم اسلام کہ امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں اور چاہے وہ صلح کر لیں، قعود کریں یعنی صلح کر لیں، مصالحت کر لیں۔ تو ایسی ان چیزوں کے بارے میں رسول گرامی اسلام نے بھی اشارہ کیا ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی خشیتو، یہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا بیٹا حسن مسلمانوں کا پیشوا اور امام ہوگا، اور خدا بند متعال 2 گروہ کے درمیان اس کے ذریعے صلح کرائے گا۔ تو یہ تو رسول گرامی اسلام نے اس کو بیان کیا ہے نا، پیشن بھی ہوئی کہ صلح کرائے گا، اور یہ امام ہے جو جب رسول کہہ کے جا رہے ہیں
تو پھر اس میں آپ کو اختلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیوں صلح کیا، ایک امام صلح کر رہا ہے، ایک امام جنگ کر رہا ہے، کن حالات میں کیا؟ تو پہلے تو ہم حدیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ حدیث میں کیا بیان ہوا ہے۔ خود حدیث ہے امام علی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ سلامت الدین احب الینا من غیرہ، دین کی سلامتی ہمارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب دین کی سلامتی اگر صلح میں ہے تو امام صلح کرے گا، دین کی سلامتی اگر قیام میں ہے تو امام قیام کرے گا۔ یعنی ہم پابند ہیں اپنے وظائف پر، ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں پابند ہونا چاہیے کہ جو ہمیں فرائض جو ذمہ داریاں دی گئیں اسے ادا کریں۔ تو امام یہی بتانا چاہ رہے ہیں اگر ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم صلح کریں تو وہی عین دین ہے، اور اگر ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم قیام کریں تو پھر قیام نہ کرنا مخالفت ہوگی، قیام کرنا عین دین ہوگا۔ اس حدیث میں مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں، اور خود امام حسن علیہ السلام نے جب چاہنے والوں نے یا جو اس بات کا دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں اور محب امام حسن اہل بیت ہیں، ان لوگوں نے جب اعتراض کیا تو امام نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ انی خشیت ان یجتث المسلمون عن وجہ الارض، مجھے یہ خوف تھا کہ روئے زمین سے مسلمان ختم ہو جائیں۔ مسلمان ہی وہی مسلمان واقعی جسے کہیں، ویسے تو اسلام کے دعویٰ کرنے والے بہت سے تھے، واقعی جو مسلمان ہیں، جو واقعی اہل بیت کے چاہنے والے اور رسول کے اور جو اللہ کے دین پہ صحیح عمل کرنے والے ہیں، وہ زمین پر سے ختم ہو جائیں۔ فَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ لِلدِّينِ نَاجٍ، تو میں نے یہ سوچا کہ دین کے لیے ایک نجات دینے والا بن جاؤں۔ تو اللہ جس چیز کو مصلحت سمجھتا ہے وہی عین دین ہوتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ ہمیشہ قیام کرنے میں دین کی کامیابی ہے؟ چہ بسا کبھی کبھی صلح کرنا، کیونکہ جس سے صلح کر رہے ہیں وہ کون شخص ہے؟ آپ اس کی بائیوگرافی بھی تو دیکھیے، وہ شخص ہے جو بظاہر نماز بھی پڑھتا ہے، بظاہر دین کا تظاہر تو یہی کرتا ہے نا ظاہر میں کہ ہم دیندار ہیں، ظاہراً مسلمان ہیں، اور ظاہر میں دین کی ظاہری چیزوں کو پابند بھی ہے۔ تو اگر ایسے میں جنگ کرنا، اور پھر امام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خود چاہنے والوں نے صحیح طور پہ ساتھ بھی نہیں دیا، امام کا ساتھ خود کمانڈر جو امام کا تھا اسے بھی خرید لیا گیا۔ تو کیا امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکیلے جائے جنگ کرے اور شہید ہو جائے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کامیابی ملے، کچھ نتیجہ حاصل ہو۔ امام حسین نے بھی جب قیام کیا تو آپ دیکھیے کہ امام حسین کے دور میں وہ تھا کہ سامنے والا دین کی تمام چیزوں کو مذاق اڑا رہا تھا، ایسے شخص کی مخالفت کرنا آسان ہے، کھل کے مخالفت کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ دین کی تمام چیزوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ لیکن جو شخص ظاہر کے دین کو پابند ہے ظاہری طور پر اور اندر نفاق پایا جاتا ہے، تو اس کی مخالفت کرنا، کیونکہ لوگوں کو قانع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ظاہراً اس کی ایک اسلامک کیریکٹر کی تصویر ہے، ایک اچھی تصویر ہے، تو لوگوں کو سمجھانا کہ نہیں بھائی یہ غلط پہ چل رہا ہے، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ابھی معجزہ تو نہیں کرے گا سب کے دل میں امام، دنیا معجزہ کر کے تو نہیں چل سکتی، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے تحت سب کو چلنا ہے۔ دین بھی اسی سسٹم کو مدد کرنے کے لیے آیا ہے کہ دنیا کا جو لائف اسٹائل ہے، طور طریقہ ہے، اس انداز سے ہو کہ دوسروں کے حقوق پامال نہ ہوں، جس کا جو حق ہے وہ ملے، جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو مقام و مرتبہ ملے۔ تو بہت اچھا درس ہے امام حسن امام حسین کا کہ اسلام صرف نہ جنگ کرنے سے بچتا ہے، نہ صرف صلح کرنے سے بچتا ہے، بلکہ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اگر ضرورت ہے صلح کرنا تو امام کا کام عین مصلحت ہے، اور اگر ضرورت ہے جنگ کرنا تو امام کا کام وہ بھی عین مصلحت ہوگی۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ مومن، آپ نے سنا قبلہ نے کس طرح سے چیزوں کی وضاحت فرمائی، اور جو شکیات تھے، جو چیزیں ہمیں پتہ نہیں تھیں، اور ممکن ہے آپ میں بھی کچھ ایسے ناظرین ہوں گے جن کو یہ ان باتوں کا علم نہیں ہوگا، وہ انہوں نے بھی اس بات سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے کسی نئے پروگرام کے حوالے سے، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، حجت الاسلام علیہ جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ۔ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوال پیدا ہوں تو آپ کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب بھی قبلہ کی جانب سے جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خدا حافظ، والسلام۔